अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। पीछे ज़िक्र हो रहा था कि खैबर के कुछ यहूदी जोड़े ने जब ज़िना का इर्तिकाब किया तो उनका मुकदमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर पेश किया गया और फिर तौरात के मुताबिक उनको संसार करने का हुक्म दिया गया। अब उसी का आगे ज़िक्र है। फरमाया समाऊन लिल काज़िबी, वो बहुत सुनने वाले हैं झूठ को, यानी उन यहूदियों को, वो यहूदी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानने के बावजूद आप पर ईमान नहीं ला रहे, ये लोग झूठ कहने सुनने कि इतने आदी हो चुके हैं और इस बात पर तसल्ली में भी हैं और राज़ी भी हैं, यानी उनके दिलों में कोई इस चीज़ पर बेचैनी या कोई तकलीफ़ नहीं है, वो मुतमईन है अपने इस गुनाह पर। अक्कालूना लिस्सुख्ती, और खाते हैं हराम। फ़इन जाऊका, बस अगर वो आपके पास आए, फ़हकुम, तो बस आप फ़ैसला करें बैनहुम, उनके दरमियान। औ आरिस, और या आप एराज़ करें अनहुम, उनसे। ये कि अगर गैर मुस्लिम आपके पास आते हैं तो आप उनका फ़ैसला ना करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगले रकू में इस चीज़ का फिर बाद में वाज़ह कर दिया गया कि ये हुक्म मनसूख हो गया और अब फिर ये हुक्म आ गया था कि अगर गैर मुस्लिम भी आए तो उनका फ़ैसला आपने करना है। तो अब ये पहला है कि अगर वो आते हैं और आप फ़ैसला नहीं करते तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इन तौरिस अनहुम, और अगर आप उनसे एराज़ करेंगे, फ़लन यज़ुर्रूका शैआ, तो वो हरगिज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। व इन हकमता, और अगर आप फ़ैसला करें, फ़हकुम बैनहुम, बस आप फ़ैसला करें उनके दरमियान बिलक़िस्ती, इंसाफ के साथ। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, युहिब्बुल मुक़सितीन, मोहब्बत करता है इंसाफ करने वालों से। इस आयत के शुरू में लफ्ज़ आया सुहत, अक्कालूना लिस्सुहत। सुहत कहते हैं अरबी में उस चीज़ को कि अगर आप पैसे देकर काजी या जज से कोई गलत फ़ैसला करवा लें, अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करवा लें, फ़ैसले में कोई रद्द-बदल करवा लें, जिसको आज हमारी ज़ुबान में रिश्वत कहते हैं। रिश्वत के बारे में अल्लाह पाक ने और हदीस में भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ज़िक्र मिलता है कि रिश्वत अल्लाह के नज़दीक बहुत ही काबिल गिरफ्त जुर्म है। जैसे एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। और इसी तरह एक और हदीस में है कि अल्लाह की लानत हो रिश्वत देने वाले पर और रिश्वत लेने वाले पर और इनके दरमियान दलाली करने पर। और ये चीज़ यहूदियों के यहाँ बहुत आम थी कि हत्ता कि वो तौरात के अंदर भी अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवा लिया करते थे, इसी तरह से दुनियावी फ़ायदा उलमा को पहुँचा कर। तो आगे अब यहूदियों से अल्लाह पाक उनके बारे में कहते हैं, व कैफ़ युहक्किमूनका, कि कैसे वो लोग आपको हाकिम तस्लीम करते हैं, व इंदहुमुत तौरात, कि हालांकि उनके पास तौरात है। अगर नेक नीयत होते तो तौरात का ही फ़ैसला मानते और आपके पास ना आते। फ़ीहा हुक्मुल्लाही, और इसमें अल्लाह का हुक्म भी मौजूद है। सुम्मा, फिर यतवल्लौना, वो रूगर्दानी करते हैं, मिन बादि ज़ालिका, इसके बाद, यानी इकरार तो करते हैं कि तौरात अल्लाह की किताब है, लेकिन उसके अहकाम मानने को तैयार नहीं हैं। वमा उलाइका, और नहीं हैं वो लोग बिलमुमिनीन, ईमान लाने वाले, यानी वो तौरात पर ईमान नहीं लाते, यानी अगर वो ईमान लाते तो इसके अहकामात को भी वो मानते। कुरान पाक के बाद आसमानी किताबों में तौरात का बहुत बड़ा बुलंद मुकाम है। हज़ारों साल इसी के मुताबिक फ़ैसले होते रहे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना अंज़लना तौराता, कि बेशक हमने नाजिल की तौरात, फ़ीहा, उसमें हुदम व नूर, हदायत भी थी और रोशनी भी। ये अल्लाह ताला के अहकाम और हदायत पर मुश्तमिल थी ये किताब, इसमें रोशनी की बातें थी। यहकुमु बिहन नबियूना, और फ़ैसला करते थे इसके मुताबिक नबी, अल्लज़ीना, और वो ख़ुद भी अस्लमु, फरमाबरदार थे। ये अस्लमु इसलिए फरमाया कि इस ज़माने में भी काफ़ी लोगों ने झूठा पैगंबर होने का दावा किया, हत्ता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी एक शख्स ने, मुस्लिमा कज़्ज़ाब और अस्वद अनसी ने भी नबूवत का झूठा दावा किया था। हत्ता कि सजाह नामी एक औरत ने भी नबूवत का दावा किया था, जो कि बाद में फिर ताइब होकर मुसलमान हो गई थी।
للذین ہادو، اور ان لوگوں کے لیے جو یہودی تھے، یعنی کہ تورات یہودیوں کے لیے نازل ہوئی تھی، اور حضرت موسیٰ تک ہزاروں پیغمبر تشریف لائے ہیں اور تمام نے تورات کے مطابق ہی فیصلے کیے ہیں۔ والربانیون، اور اللہ والے بھی، والاحبار، اور علماء بھی، بما استحفظوا، اس لیے کہ ان کو نگران یا ذمہ دار بنایا گیا تھا، من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پر، وکانوا علیہ، اور وہ تھے اس پر شہداء، گواہ بھی، فلا تخشوا الناس، پس نہ تم ڈرو لوگوں سے، یہ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں سے مت ڈرو، وخشونی، اور مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی، اور نہ خریدو میری آیتوں کو، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت کے بدلے، ومن لم یحکم، اور جو فیصلہ نہ کرے، بما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، فاولئک، بس یہی لوگ، ہم الکافرون، وہی کافر ہیں۔ اب کہ جو شخص اللہ کے فیصلے کے مطابق، اللہ کی نازل کی ہوئی چیز کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، تو اللہ نے کہا کہ یہی کافر ہیں۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ فیصلہ کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہیں، جن میں سے ایک جنت میں جائے گا اور 2 دوزخ میں جائیں گے۔ فرمایا جو حق کو جانتا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے وہ تو جنت میں جائے گا، اور جو حق کو نہیں جانتا اور فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کرتا ہے وہ دوزخ میں جائے گا، اور جو حق کو جانتے ہوئے بھی فیصلہ اس کے خلاف کرتا ہے وہ بھی دوزخ میں جائے گا۔ تو جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، اللہ نے اس کو کافر کہہ دیا۔ اگلی آیت میں قصاص کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہی احکام تورات میں بھی بیان ہوئے ہیں بنی اسرائیل پر، اور یہی احکام قرآن پاک میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے لکھا ان پر، فیہا، اس میں، ان النفس، یہ کہ جان، بالنفس، بدلے جان کے ہے، والعین بالعین، اور آنکھ بدلے آنکھ کے ہے، والانف بالانف، اور ناک بدلے ناک کے ہے، والاذن بالاذن، اور کان بدلے کان کے ہے، والسن بالسن، اور دانت بدلے دانت کے ہے، والجروح قصاص، اور زخموں کا بدلہ ہے، فمن تصدق، پس جس نے صدقہ کیا بھی اس کو، فہو کفارۃ اللہ، وہ اس کا کفارہ ہوگا، ومن لم، اور جو کوئی نہ، یحکم، فیصلہ کرے، بما انزل اللہ، اس چیز کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل کیا، فاولئک، پس یہی لوگ، ہم الظالمون، ظالم ہیں۔ مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، اور بنو قریظہ، اور ان تینوں قبائل کی آپس میں بہت دشمنی رہتی تھی اور ایک دوسرے پر بہت خود کو برتر سمجھتے تھے، کہ ہر قبیلہ سمجھتا تھا کہ وہ دوسرے قبیلے سے بہت برتر ہے۔ تو اس میں یہودیوں کو سرزنش کی جا رہی ہے کہ ان کی کتاب میں صاف لفظوں میں جو حکم تھا وہ کھلم کھلا اس کی خلاف ورزی کر رہے تھے، سرکشی اور بے پرواہی سے اس کو چھوڑ رہے تھے، یہاں تک کہ نظری یہودیوں کو تو قرضی یہودیوں کے بدلے قتل کرتے ہیں، لیکن قریظہ کے یہود کو بنو نذیر کے یہود کے عوض قتل نہیں کرتے، بلکہ دیت لے کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ شادی شدہ زانی کو سنساری کے حکم کو بھی انہوں نے بدلنے کی کوشش کی، اور سوائے رسوائی کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا، اور اسی لیے وہاں پر انہیں کافر کہا گیا، اور یہاں پر انصاف نہ کرنے کی وجہ سے ان کو ظالم کہا گیا۔ آج کے سبق میں جتنی بھی یہودیوں کی کمزوریاں اور ان کے گناہ بیان کیے گئے، تو ایک بات جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج کے ہمارے معاشرے کی تصویر کھینچی جا رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہو یا بہت بڑا معاملہ ہو، رشوت کے بغیر کوئی کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ ذہن میں رکھیں کہ جب اس قسم کا بگاڑ لوگوں میں آ جاتا ہے تو پھر وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ اگر وہ دینی فیصلہ لینے کی طرف رجوع بھی کرنا چاہیں تو اس امید سے وہ رجوع کرتے ہیں کہ فیصلہ پھر ان کی خواہش کے مطابق ہی ہوگا، اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ خدا اور خدا کے رسول کا فیصلہ ہے تو اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ ایسا کرنا محض ایک فیصلے کو نہ ماننا نہیں ہے، بلکہ خود ایمان اور اسلام کا انکار ہے، اور قرآن تو آیا ہی اس لیے ہے کہ اس میں ہم اپنی اصلاح کر سکیں، اپنے نفس کو خواہشات کے اندھیروں سے نکال کر حق کی طرف لے کر آئیں۔
اور پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کو سمجھیں. ہم نے اس کتاب کو سمجھا ہی نہیں تو عمل تو بہت دور کی بات ہے. اور جب ہم پھر کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو، اپنے اعمال کو نہیں درست کرتے تو یہ کتاب کا ہی انکار ہے، اللہ کا اور اللہ کے نبی کا انکار ہے. اس چیز کو ہم نے بہت آسان بنایا ہوا ہے. جو چیز ہمیں ہمارے خاندان سے، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے علماء سے جو چیز ہمیں مل جاتی ہے، ہم اس کو اپنے لیے دین کا درجہ دے دیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ بس وہی حق اور سچ ہے. آج جہاں سوشل میڈیا کے بہت سارے نقصان ہیں، وہیں پر ایک بہت بڑا فائدہ بھی یہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ نے دین کو سمجھنا بہت آسان کر دیا ہے. لیکن اگر ہم اس چیز کو سمجھیں تو صرف ایک کلک کے اوپر ہمیں ہر طرح کی تفسیر، ہر طرح کا ترجمہ، ایک سے بڑھ کر ایک عالم ہمیں میسر ہے. لیکن اگر ہم اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھاتے تو ذہن میں رکھیں کہ خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ ہم بھی انہی کفار میں اور ظالمین میں کہیں ہمارا شمار نہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.